ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گدھوں کا ایک گروہ اڑتے اڑتے ایک جزیرے پر پہنچا۔ یہ جزیرہ سمندر کے درمیان واقع تھا، جہاں بہت ساری مچھلیاں، مینڈک اور دوسری سمندری مخلوق موجود تھی۔ یہاں پر خوراک اور پانی کی ذرا بھی قلت نہ تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہاں کوئی جنگلی جانور نہ تھے جو ان گدھوں کا شکار کرتے۔ اب گدھ یہاں بہت خوش تھے۔ انہوں نے پہلے اتنی آرام دہ زندگی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گدھوں کے اس گروہ میں بہت سارے گدھ جوان تھے۔ ان سب گدھوں نے یہ سوچا کہ اب باقی کی تمام زندگی وہ اس جزیرے پر ہی گزاریں گے۔ اب وہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ اتنی آرام دہ زندگی ان کو کسی اور جگہ جینے کو نہیں ملے گی۔ لیکن ان گدھوں میں ایک بوڑھا گدھ بھی موجود تھا، جو کہ بہت ہی عقل مند تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام گدھ اس جزیرے پر آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ تمام گدھ اس جزیرے پر آرام دہ زندگی جی رہے ہیں۔ یہ آرام دہ زندگی ان گدھوں کو مشکل حالات میں جینے کی صلاحیت کو متاثر کرے گی۔ وہ کبھی حقیقی زندگی کے مطلب کو جان نہیں پائیں گے۔ یہاں پہ ان کے سامنے کوئی چیلنج نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر ان کے سامنے کوئی مشکل آ گئی تو یہ سب اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کافی سوچ بچار کے بعد ایک دن بوڑھے گدھ نے تمام گدھوں کی میٹنگ بلائی۔ اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس نے سب کو بتایا کہ ہمیں اس جزیرے پر رہتے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اب واپس اس جنگل جانا چاہیے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ یہاں ہم بغیر کسی چیلنج کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ہم کسی مشکل سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ نوجوان گدھوں نے اس بوڑھے گدھ کو اگنور کر دیا اور سوچا کہ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے یہ بوڑھا گدھ ضدی ہو گیا ہے اور فضول باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس جزیرے کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بوڑھے گدھ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ سب میری بات پہ توجہ کیوں نہیں دے رہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہم سب کافی عرصہ سے یہاں ہیں، اگر یہیں رہتے رہے تو ہم سب اڑنا بھول جائیں گے۔ اس صورتحال میں اگر ہم پر کوئی آفت آ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ میری بات سنو، میرے ساتھ چلو۔ لیکن کسی گدھ نے بھی اس بوڑھے گدھ کی بات نہ سنی۔ آخرکار بوڑھا گدھ وہ جزیرہ چھوڑ کر واپس جنگل کو چلا گیا۔ کچھ ماہ گزرے تو ایک دن بوڑھے گدھ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ دوبارہ اپنے ساتھی گدھوں سے بات چیت کرے۔ لہٰذا وہ اڑ کر دوبارہ اس جزیرے پر جا پہنچا۔ جب وہ جزیرے پر پہنچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس جزیرے کا سارا منظر ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ ہر طرف گدھوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو زخمی تھے اور ان کا خون بہہ رہا تھا۔ بوڑھا گدھ یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے ایک زخمی گدھ سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ تم لوگوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو زخمی گدھ نے کہا کہ جب آپ اس جزیرے کو چھوڑ کر گئے تو ہم یہاں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک دن یہاں ایک بحری جہاز آیا۔ یہ جہاز جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس جزیرے کو جنگلی جانوروں کا مسکن بنانا چاہتے تھے۔ وہ تمام کے تمام جنگلی جانور یہاں چھوڑ گئے۔ شروع میں ان جنگلی جانوروں نے ہمارے ساتھ کچھ نہ کیا، لیکن چند دنوں بعد ہمیں خیال آیا کہ ہم اڑنا بھول گئے ہیں۔ ہمارے پنجے اور ناخن بہت کمزور ہو گئے ہیں اور ہم اپنے دفاع کے لیے کسی پر حملہ نہیں کر سکتے۔ پھر ان جنگلی جانوروں نے ہمیں ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا اور ہمیں کھانا شروع کر دیا۔ یہ سب ہماری اپنی ہی غلطی ہے کہ ہم نے اس وقت آپ کی بات نہ مانی اور آج ہمارا یہ حال ہو گیا۔ دوستو، اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بعض اوقات ہم اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں اور اس زون کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کمفرٹ زون ایک ایسی صورتحال ہے جہاں کوئی بھی خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کمفرٹ زون ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جس میں انسان سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اس حالت میں کسی نئے چیلنج کا مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ صرف ان کاموں میں لگا رہتا ہے جن کو وہ آلریڈی کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان کے لیے عام ہوتا ہے۔ اور کمفرٹ زون کے باہر ایک غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، اور یہ غیر یقینی صورتحال ان کی بے چینی کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہی نہیں۔ دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ آپ کا کمفرٹ زون ہی اصل میں آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے۔
آپ کو زندگی میں کچھ نیا سیکھنے کے بہت سے موقع ملتے ہیں، لیکن آپ اپنے اس کمفرٹ زون کی وجہ سے ان مواقعوں سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلو اور خود کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے کا عادی بناؤ، کیونکہ آپ جب بھی ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے رہو گے تو آپ زندگی میں آگے بڑھتے رہو گے۔